من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ان آیتوں سے ماقبل کی آیتوں میں ذکر تھا اللہ تعالیٰ کا، انسانوں نے اللہ کی جانب سے پیدا کردہ جانور جو انسانوں کے لیے ہیں، جس میں طریق حلال اور حرام کی تمیز کروا دی گئی تھی سابقہ امتوں سے بھی، لیکن انسانوں نے مختلف قسم کے رسم و رواج، ریت روایتوں کو بنیاد بنا کر اپنے ذہن سے، اپنے وہم سے مختلف طور طریقے رائج کر لیے، جس میں وضاحت تفصیل گزر گئی۔ فلاں جانور کو حرام کر لیا، فلاں جانور ایسا ہے تو اس طریقے سے کرنا۔ مشرکین کے طور طریقوں کو خاص طور پر اسی قسم کی مشابہت والے کئی ایک طریقے اسلام کی صحیح تربیت نہ لینے والے مسلمانوں کے لیے بھی، جو کثرت کے ساتھ موجودہ عصر حاضر میں ہی بیسیوں قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہیں، جو شرک سے مشابہت رکھتے ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں مشرکانہ حد تک پہنچ چکی ہیں۔ اس سلسلے میں ان آیتوں کے تحت تفصیلات گزریں۔ آج کی ان آیتوں میں اناج، دانے، غلہ، پھل پھلاری، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ایک ربط ہے، جوڑ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر بھی یعنی طرز معاشرت میں، طریقۂ زندگی میں، کمانے میں، دھمانے میں، ساری کے ساری چیزوں کے اندر بھی اسلام ہے، اسلام کا رنگ آنا، اسلام کا حکم آنا، منشاء خداوندی وہاں پر بھی ہے۔ یہاں احکام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے پیدا کرنے والی اصلیت کی طرف بھی غور کرے انسان، تو اپنے قادر مطلق کی قدرت کا اندازہ اس کو آسانی سے ہو سکے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حاضر شاہد اور موجود ہونے کا یقین بھی بڑھے گا، تو پھر لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی اتباع کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ منافقانہ چال ہے تو اس کو ختم کر کر ایمان میں اخلاص پیدا کرنا ہے، انکار ہے تو کفر کو چھوڑ کر، ناشکری کو چھوڑ کر عبادت توحید پرستی میں آنا ہے۔ مسلمان ہے، ان چیزوں کی طرف جڑا ہوا ہے تو اس کو ایمان اور جیسی چیزوں کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم اور باقی رہنا ہے، ٹکنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم وہی ہے قریب قریب۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جی جس نے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں کئی الفاظ ہیں، جعلہ کے معنی پیدا کیا، خلقہ کے معنی پیدا کیا، برا کے معنی پیدا کیا، ذرا کے معنی پیدا کیا، نشاء کے معنی پیدا کیا۔ مفہوم میں ایک جیسے الفاظ، لیکن حد بندی کے اندر تھوڑا تھوڑا نمایاں فرق رہتا ہے۔ ہر زبان میں بھی جتنے مرادف الفاظ کلمات کہتے ہیں، یعنی ایک مفہوم کے ادا کرنے کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ کا استعمال اور وجود، جس کو مرادف کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں باریکی کے ساتھ ذرا ذرا فرق رہتا ہے۔ اسی سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ نشو نما، کوئی چیز وجود میں آ کر نمایاں ہونا، آگے بڑھنا۔
تو زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر زمین سے پھاڑ کر اس دانے کو نکال کر پھر اس کے بعد اوپر اونچا کیا، بڑا کیا. جب بڑا ہو جائے تو پھر تمہارے کام کا ہے. اسی مناسبت سے وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا، اگایا، بڑا کیا، قابل بنایا اس کو باغات کو. جنت کہتے ہیں باغ کو، کثرت درخت، جس کی وجہ سے درختوں کا سایہ زمین پر زیادہ، دھوپ کی کمی، دھوپ کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں درخت، اس کے ڈالیاں، اس کے پتے. الفاظ دیگر دھوپ کو چھپا دیا، درختوں کے سائے اور پتوں کا سایہ زمین پر پڑا وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے باغات کو پیدا کیے، نشو نما کیے، بڑا کیے. ان باغات میں بھی کئی قسم کے غور کیا تم نے. بعض تو عرش والے ہیں، بعض بغیر عرش والے ہیں. عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی آیا. عرش چھت کو کہتے ہیں، چھت، منڈوا پڑ جانا، ڈال دینا. دو قسم کے درخت دیکھو گے جس سے تم کو پھل پھلاری ملتے ہیں، ترکاری وغیرہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی. بعض ایسے درخت کے جن کے لیے عرش بنانا پڑتا ہے، آپ بناتے ہیں. کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. اس میں ترکاری میں 20 قسم کے پھلیوں کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے سیم کی پھلی، اس کا منڈوا ڈالنا پڑتا ہے. بینس کے لیے نہیں، اس کا درخت پھیلتا نہیں، اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے وغیرہ. انگور کا خاص طور پر سب سے زیادہ انسان کے استعمال کی چیز رہی ہے، مختلف عنوانوں کے ساتھ. اس کو زمین پر پھیلنے دیا جائے تو اس کے خوشے اور انگور کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے عرش جیسی چیز جس کو ہم اپنی سادی سیدھی اردو میں منڈوے ڈال دیتے ہیں وغیرہ معروشات، اور بغیر عرش والے، بغیر منڈوے والے، خود بذات خود تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں. درخت بڑھتا ہے، چاہے چھوٹا ہو اور بڑا ہو، بہت بڑا ہو، بہت چھوٹا ہو، کچھ بھی ہو. یہ سب کچھ کس نے پیدا کیے، اگائے. یعنی نعمتیں دینے والا کون ہے، وہاں تک تمہاری رسائی ہو سکے، یہ کس نے دی طاقت وغیرہ. والنخلا، سارے کھجور کے درختوں کو بھی تو اسی نے اگائے. اور ہر قسم کی کھیتی، اناج دانے، جس سے انسان کو توانائی کے لیے، غذا کے لیے ساری چیزیں حاصل کرتا ہے. پھر ان تمام چیزوں میں دیکھو مختلفاً اکلو، ایک زمین ایک پانی، آسمان سے برسنے والا ایک ہی پانی، زمین میں بھی موجود ہے کر ٹکنے والا وہی پانی، ملنے والا انسان کو ان چیزوں کو وہی پانی. زمین ایک، باغ ایک، باغ میں مختلف قسم کے درخت، جس سے ہونے والے کھائے جانے کی جتنی چیزیں ہیں، یعنی اناج کی قسم کی چیزیں، ہر ایک کا انداز الگ، مزہ الگ، کیفیت الگ، فائدہ الگ. یہ قدرت کا کام ہے. اسی طرح زیتون کا درخت، زیتون کو اس میں بھی مختلف قسم کے، رمان، انار کو، یہ زیتون انار کو لے لو، متشابہن غیر متشابہ، اور دوسری چیزوں کو بھی. بہت سی چیزیں دکھنے میں ایک جیسی، مزے میں الگ الگ، کھانے میں الگ الگ. انار خشک کئی شکلوں میں ہوتا ہے، یا ایک ہی شکل کا خوبصورت، یہ بھی انار، یہ بھی انار،
اس کو توڑو کھاؤ تو میٹھا اور یہ کھٹا. کھٹاس والے انار میں اس کے خصوصی فوائد جوڑ دیے گئے، مٹھاس والے اس میں خصوصی فوائد جوڑ دیے گئے. چنانچہ ہمدرد یونانی دواؤں نے انارائن کے نام سے ایک حلوہ بنتا ہے، کھٹا انار میٹھا انار دونوں کو ملا کر سفرے کی شکایت والوں کے لیے وہ لوگ عام طور پر دیا کرتے ہیں. تو چیزیں ایک فائدہ الگ الگ، اس کی تفصیل بڑی ہے کہ ایک چیزیں ہوتی ہیں. بعض تو درخت ایک ہوتا ہے، پھول ایک جیسا ہوتا ہے، پتا ایک جیسا ہوتا ہے، بیل ایک جیسی ہوتی ہے، پھل بھی اس کو بنتا ہے ایک جیسا، لیکن یہ وہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. جیسے کھیرا اور اندرائن کا ایک پھل ہوتا ہے، شہر میں کئی جگہ منڈیوں میں دیکھا یہ بھی بکتا ہے بعض خصوصی دوائیں وغیرہ کے لیے. اندرائن کو کہتے ہو شاید اردو میں. انتہائی کڑوا ہوتا ہے، دیکھتے ہی طبیعت مائل ہونا کہ یہ کھیرا ککڑی کی قسم کی ایک چیز ہے جس کو کچا کھایا جاتا ہے، پھنا پھنا دانت میں رکھتے اس کو یہ کر دیتے ہیں. مائیں بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے کئی ایک طریقوں میں سے ایک طریقہ ان کا یہ بھی ہے. جہاں یہ پھل ملتا ہے اس پھل کو استعمال کرتے ہیں. طریقہ ہے کہ بچے کو دودھ کی عادت چھڑانے کے لیے دودھ کی جگہ پر تھوڑا سا لگا دیتے ہیں. بچے کو کھانے پہ اس کے منہ پہ جانے پہ کوئی نقصان ہونے والی چیز نہیں ہے، کھائی جا سکتی ہے. یہ کہاں سے نکلا کہ ہر کڑوی چیز نہیں کھانے کی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر فوائد کڑوی چیزوں میں ہوتے ہیں عام طور پر. اللہ نے فرمایا کہ ساری چیزیں کر کر حکم دیا اللہ نے کھاؤ. پیدا ہم نے کیا، کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن تم کو ان ساری کی ساری چیزوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے، سمجھ کر اس کو جاننے اور ماننے کے لیے، پہچاننے کے لیے. یہ سمجھ کر جاننا اور ماننا یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا. ان سارے مضامین مفاہیم کے اوپر پختگی کے ساتھ فہم سمجھ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اسی کا نام ہے خالص پکا سچا مومن، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بزبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کے اندر یہ اہلیت، استعداد و صلاحیت نہیں ہے جو مجھ کو میری حقیقت کو، یعنی اللہ کو، مجھ کو میری حقیقت کو سمجھنے کی، پانے کی، ایک جگہ کرنے کی. یہ کر سکتا ہے تو کام صرف ایک مومن بندے کے دل کے اندر یہ استعداد و صلاحیت ہے کہ خدا کی ساری خدائی کو سمجھنے، اپنے دماغ کے اندر، دل کے اندر سمو لینے کی طاقت مومن بندے کے دل میں ہے. جو مسلمان سے ہٹ کر آگے کی منزل ہے، پھر ایمان کی منزلوں میں آگے کی منزل ہے. اور جو مضامین ہیں بس اسی حقیقت کو سمجھاتے ہیں اور سمجھائی جا رہی ہیں. پھر سب کچھ کر کے تیار کر کر جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری قدرت کو، ساری مخلوقات کو، کائنات کو، آسمان سے لے کر فرشتوں کو لے کر، ہوا کو لے کر، موسم کو لے کر، سرد و گرم کو لے کر، رات اور دن کی رد و بدل کو لے کر، کتنی میں ساری کی ساری چیزوں کا اس کے اندر دخل ہوا. پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں آپ تک پہنچا دیا گیا اور آپ نے اس کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا. قرآن میں تو حکم بھی ہے سورہ عبس میں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کھانے پینے کی جو چیزیں تجھ تک مہیا ہو رہی ہیں، میسر ہے، تیرے ہاتھ تک پہنچے، ذرا غور تو کر
تجھ تک کیسا آ گئی، کیسے ملی؟ وہاں تفسیر بھی بتائیں گے، چھوٹی چھوٹی 7 آیاتوں میں 7 چیزیں. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وخزبا وزيتونا ونخلا. یہ اتنے بڑا نظام اس کے ساتھ گزرا ہے. لہذا بندو کھاؤ ان سارے درختوں کے درخت، چاہے معروشات ہوں کہ غیر معروشات ہوں، پھل کی شکل میں ہو غیر پھل کی شکل میں ہو، تمہارے رب کی عطا ہے، رزق ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ درمیان میں پیسہ وغیرہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تم تک پہنچنا اس کی اہمیت ہے. چاہے تمہیں تحفے کی شکل میں ملے، چاہے قیمت کی شکل میں ملے، چاہے خیرات کی شکل میں ملے، یہ جو جائز طریقے ہیں. ناجائز طریقے کے بارے میں تو اس کو سوچنے کی تعلیم بھی نہیں دے سکتے. جو لوٹ لیا، حق تلف کر لیا، چوری کر لیا، نہ اس کی مثالیں دے سکتے ہیں، نہ اس کی اجازت. اور جو مل رہی وہ بھی رزق ہی ہے اللہ کا، جو کھا رہا وہ بھی یہ ہے. کھاؤ اس پھلوں کو جب پھل آ جائیں. یہی آیت اسی معنی میں پارے 7 میں بھی گزری ہے. آیا کلوا من ثمری اذا اثمر وینعہ، پھل لگیں اور پھل تیار ہو جائے، کھانے کے لائق پک جائیں. یہاں اس آیت میں صرف پھل آ جائے، مضبوطی ہو جائے، پکنے سے پہلے بھی کچا بھی تم کھا سکتے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب اناج، غلہ، پھل وغیرہ ساری چیزیں جب کٹوائی ہوتی ہے، یعنی نکالتے ہیں یا توڑتے ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، باغات کے شکل میں ہو، کھیتوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. آج کا انسان بہت کم اس پہلو پہ توجہ دے رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ ہمیں برکت ہونا، پھر کہتا ہے کہ ہمیں مصیبت نہیں آنا، پھر کہتا ہے کہ ظالم ہم پر حکمران نہیں ہونا. ساری طاقتیں مل کر کفرستان کا راج ہو جائے، وہی حکماں بھی ہو گئے، تو کہیں گے اسلام کے اعتبار سے اللہ نے اس مملکت پر فائز اللہ نے کیا. انسانوں کے پاس انہوں نے ووٹ دیا یا طریقہ کر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ کا انتخاب ہے رعایا کے لیے. جو برا حکمراں ہے، بروں کے لیے رعایت کرنے کے لیے، جو چونکہ وہ صفت کا ہے، اور تمہارے لیے سر کو بھی کرنے کے لیے اللہ کا منشا ہے، سوچنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے. یہ قرآنی تعلیمات نے کہی گئی. اس مفہوم میں وضاحت تفصیل کے ساتھ آیت گزر چکی پارے 7 میں. اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، عذاب دینے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تم کو آپس میں ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے، فرقہ بندی میں، تفرقے میں، اس میں اس میں، کسی بھی چیز میں. بس انہیں اس کو کھینچمتا نہیں، اس کو کھینچمتا، انہیں اس کو چند برے کلمات سے نوازے، انہیں چند کلمات سے، انہیں کچھ ہتھ کنڈے اختیار کرے، انہیں کچھ ہنڈے اختیار کرے. اللہ کی حکمت مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارے حقوق کی عدم تکمیل کر رہے ہیں، تکمیل نہیں کر رہے ہیں. تو حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ، اس کا حق بھی ادا کرو. جب یہ چیز تم نکالے، باغ جس کے قبضے میں ہے، کھیتی جس کے اس میں ہے، اب دوسرے کو دوسرے طریقے سے جو آتے ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں. 5واں حصہ، 10واں حصہ، 20واں حصہ، 40واں حصہ، یہ 4 مد میں زکوٰۃ کے طریقے ہیں. نام الگ الگ ہیں. مالی شکل میں جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کہلاتے ہیں. اس شکل میں جو ہوتے ہیں اس کو عشر کہتے ہیں. خزانے وغیرہ کی کوئی شکل یا ایسی زمین
کے آپ مالک بن بیٹھے، جس میں قیمتی دھات وغیرہ نکلا کرتی ہے فلاں فلاں، اس کے اندر آپ کی محنت نہیں لگی زیادہ، اس لیے اس میں زکوٰۃ سب سے زیادہ ہے، 5% دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بنی منزلیں، پورے تفصیلات کے بعد انتہائی اختصار سے یہ 4 مد میں تقسیم ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کا معاملہ اب یہ پیداوار کی شکل میں، پیداوار کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ آسمانی پانی کے اوپر پیداوار لیتا ہے انسان، اس لیے اس میں 10% دینا پڑتا ہے، یعنی یہ 5 سے ذرا کم ہو جاتا ہے، 10واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ ہاں البتہ 10% نہیں، 10واں حصہ۔ جس کے اوپر انسان پانی خریدتا ہے یا بولی سے کھینچ کر ڈالتا ہے یا بورویل کے ذریعے سے ڈالتا ہے یا کنالوں وغیرہ سے حکومت سپلائی کرتی ہے، جس کا خرچ دینا پڑتا ہے ان کو، تو اس میں 20واں حصہ یعنی کم ہو گیا، 20% نہیں، 20واں حصہ۔ ماں باقی چیزوں کے اندر جسمانی اس میں 40واں حصہ، اس میں بڑی مشقت لگتی ہے اور کم ہوگا، یعنی 40واں حصہ ہو گیا 100 کو 2 روپے 50 پیسے، اور اسی حساب سے چلتا جائے گا۔ یہ دینا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، دو تو اب اس کی بڑی تفصیلات ہیں، 20 صفحات پر اس کے اصول قواعد ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں بھی اسراف زیادہ مت کرو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں کئی ایک واقعات ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 کھجور کے درخت والا باغ تھا، اچھی فصل آئی، کھجور تیار ہوئی، بال بچے والے تھے، جن کا ایسا جوش سینے میں ابھرا، پوری فصل توڑے اسی وقت، پوری کی پوری فصل خیرات کر کے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ کا حکم ولا تسرفوا، ہم یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کرنا کتنا وہ تو طریقے مقرر ہیں جو بتا دیے گئے آپ کو، خمس کے، عشر کے، 40ویں حصے کے۔ یہ تعین مدینے والی زندگی میں ہوئی۔ یہ آیت مکے والی زندگی، مکے والی زندگی میں کئی سوروں کے اندر زکوٰۃ کے دینے کا ذکر ہے، اس کے اصول اور قواعد کی وضاحت تفصیل نہیں، یعنی اپنے اندازے کے اوپر نکالنا تھا۔ حکم پوری طرح تفصیل سے آنے سے پہلے جب حکم تھا، اندازے کے اوپر جو بھی آتا ہے اس میں سے نکال دینا۔ اب طریقے مقرر کر دیے گئے، اس کے علاوہ بھی کیونکہ اس کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں اہل علم اور اکثر اللہ والے، اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی بھی چیز اپنے پاس آئے، چاہے مقدار میں کم ہو کہ زیادہ ہو، اپنے اختیار سے وہ مقررہ زکوٰۃ سے ہٹ کر چیزیں کچھ نہ کچھ نکال کے دے دو اس میں سے، تو پھر جو بچا ہوا ہے اس کے اندر خیر و برکت ہوگی، اس کی حد ہم متعین نہیں کرتے۔ سمجھنے کے لیے 10 روپے تو بھلے، اب روپے کی تقسیم تو مشکل ہو گئی، 4 آنے 8 آنے کہنا تو نہیں ہے، چلو 1 روپیہ نکال دو، اور اس کے اندر بھی ترجیح دینا صرف خاندان سے متعلق افراد کو، یعنی فرسٹ پریفرنس، وہ آنے والے سائل کچھ دینا اس کو دیے تو چھوٹا ہے، یہ ضروری نہیں۔
بطور تحفے کی بھی شکل ہوتی ہے بھی تو وہی ہے، وہ دینے میں آیا، ہدیے کی شکل بھی ہے تو وہی ہے۔ چھوٹے پیارے بچوں پر لاڈ پیار کے ذریعے سے بھی کچھ خرچ کرتے تو یہی ہے۔ اپنے بچوں کے اوپر تو جان دینا، جان لگانا، صرف کرنا، پوری جدوجہد کرتا ہے، اس سے ہٹ کر مطلق چھوٹے پیارے، چونکہ وہ معصوم ہے، چونکہ وہ معصوم ہے، آپ کی چیز لے کر مسکرانا آپ کے لیے دعا ہے۔ ایک حدیث شریف تو ہے بھی اس سلسلے میں، خذوا الفال یعنی خذوا الفال من فم الاطفال، جو اردو میں فال بولتے ہیں وہی عربی کا لفظ فال۔ ارے تم بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے فال، بچوں کے منہ سے فال لیا کرو۔ انہیں دعا کب دیں گا؟ اس کو کچھ دیے تو دیں گا، اس کی معراج ہے، کچھ مل جائے اس کو۔ تفصیلات میں جنت کے اندر بھی ایک خصوصی باب ہے، وہ بچہ ہے، بچے کی بنیاد کے اوپر پیار و محبت میں جو بھی طریقہ اختیار کرو گے، ایسا کرنے والوں کے لیے بھی ایک خصوصی مقام کا تعین ہے جنت میں۔ بہرحال بڑی تفصیلات ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، پارے 15 میں آئے گا، وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ، جب کھولنے لگے ہاں تو پورا کھول دے کر کل کے دن خود تو محتاج ہو جائے، یہ بھی حکم نہیں دیتا اس کو، اور جمع کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، یہ تو سب سے برا انسان قرار دیا گیا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف، بھلے صدقے کے عنوان سے زیادہ اسراف، کہیں اس کو پونجی بنا لے کر نہیں، اس کے سوا میں خرچش نہیں کرتا۔ خرچ کرنے کا جو طریقہ اللہ نے حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں بھی گزر گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، حلال پاک کمائی میں سے اللہ کے نام پر خرچ ہونا، اور تم جو بھی محنت کرتے ہو کسی بھی ذریعے سے، کوئی بھی ذریعہ ہو، محنتانہ والی چیز کے اندر سے نکالا کرو، اس کی وضاحت کئی طریقے سے چلتی جا رہی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، شب و روز، یہ کب ہوتا؟ تو وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، پیریڈ وائز نہیں، شب و روز جو خیرات کرتے ہیں، نہ دن نہ رات کا فرق رکھتے ہیں، یا ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی کرتے ہیں، ان کے لیے تو خاص اور خصوصی بہت بڑا اجر رب العزت کی طرف سے ہے، اور انہیں کسی قسم کا آخرت میں خوف ہونے والا نہیں۔ نماز کے متعلق تو ہے قریب 33 مرتبہ تذکرہ ہے قرآن میں، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بعض اہل اللہ جن میں سے قابل ذکر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی، میں تو چاہتا ہوں کہ عبادتوں میں صرف یہی عبادت کرتے چلوں کہ لوگوں کو کھلاتا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خاص بھی، اطعموا الطعام، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا باللیل والناس نیام، اے لوگوں سلام کو زیادہ عام کرو آپس میں، مسلمانوں میں، پہچانت کی بنیاد پر ہی نہیں، اسلام کی بنیاد پر، اور پھر کھانا کھلاؤ گے، اور سارے لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں، اس وقت کبھی نماز پڑھ لو۔ یہ 3 چیزوں کا خاص خیال رکھو۔ الغرض انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کسی بھی چیز میں یہ آپ کو پسند نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ اس طریقے کو اختیار کرو۔ اب جس بنیاد پر جانوروں کا تذکرہ، کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ، اور جس بنیاد پر اس سورہ کا نام ہے سورۃ الانعام، اب انعام کا ذکر اگلی آیت سے، انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال کیسا کیا ہے، پہلے کیسا ہوا تھا، پہلے بھی جو تھا، آج بھی تمہارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی تفصیل ہے۔ سبحان